ادھر آئے گا نا آپ اس طرح نہ آئے پھر بھائی ادھر آ جائے نا اس کو فائنل کرنا ہے. کیوں ہے جی ہٹ جاؤ آگے سے آپ یا تو نیچے بیٹھ جائیں یا سائڈ بھائی بیٹھ جائے یار بار بار ٹرائی پورٹ چلا رہے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خان ہے جی, میں ویٹرنز آف پاکستان کا پریزیڈنٹ ہوں, لیکن ہمارے جتنے بھی ہم سب ویٹرنز ہیں اس میں ہم سب پلس ہمارے فورن سروس کے بھی جرنیل ہیں شمشاد صاحب اور وکٹر محمود صاحب ہمارے اس آرگنائزیشن کے رہنماؤں ہیں. یہ ماشاءاللہ فرسٹ پی ایم ہے جو 1948 میں کابل گئے تھے, اس سے ان کا تعلق ہے. یہ جنرل صاحب نے وہاں پہ تقریر کی تھی, اس میں بھی حاضر تھے. یہ ماشاءاللہ جی ہمارے رہنما ہیں شمشاد صاحب ہیں جو ہمارے فورن آفس ہیں. یہ بھی ہے اور ہم سب جی بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں. میں تو ویسے ہوں بھی سے لے کر ہم جو بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ کنسنسس پہ کرتے ہیں اور بیٹھ کے کرتے ہیں. یہاں شروع کرتے ہیں جی, میں پہلے پھر محمود صاحب سے کہہ دوں کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پنڈال میں موجود پیش کیا جذبے کے ساتھ جذبے کے ساتھ پاکستان بنا. ہم نے پاکستان فوج جوائن, اسی جذبے کے ساتھ ہم نے 65 کی لڑائی لڑی. جذبے کے ساتھ ہم نے ساری حکومت اپنی ہمارا جو میمورینڈم ہے وہ ہمیں کلیئرلی کہتا ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹی کے مگر ہماری مجبوری ہو گئی ہے. ہم نے میمورینڈم کو ڈس ریگارڈ کر کے ہم اوپنلی پاکستان کا استقلال سپورٹ کے لیے کھڑے. اس وجہ سے کہ ہم نے ان کی جنرل باجوہ کے زمانے میں ہمیں سی ایچ کو بلایا گیا اور سی ایچ میں ہماری بڑی لمبی میٹنگ, اس لمبی میٹنگ کے مدد سے بٹ وہاں پر انہوں نے پھر بار بار ہمیں ایک اس کے بعد جب باجوہ ہو گیا حاصل یہی سامان تو ہمارا خیال تھا کہ ہمیں موقع دینا چاہیے تاکہ جو پالیسی حاصل بناتا ہے اس کے لیے اچھی اس کے بعد ہم نے خیال کو ایک خط لکھا. اس خط میں ہم نے درخواست کی کہ ملک کے حالات کی تجویز ہمیں موقع دیں, ہم آپ کو چھیڑنا نہیں, اپنا نظریہ آپ کے سامنے بالکل پرواہ بھی نہیں کیا. انہوں نے اس خط کا جواب دیا. اب
تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ ہمارے 2-3 ریٹائرڈ سینئر جنرل وہاں پر جب انہوں نے ملک کے حالات کے بارے میں بات کی، آصف منیر کا جواب یہ تھا کہ آپ اس فوج کو نہیں جانتے، یہ نہیں بالکل درست ہے۔ ہم وہ فوج جانتے ہیں جس نے پاکستان بنتے ہوئے اپنے جذبے کے ساتھ کام کیا اور اس جذبے کے ساتھ آج کل کی جو فوج ہے ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ پاکستان کے عوام سے دور ہو رہی ہے۔ پاکستان کے عوام اور فوج کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا ہے کہ ایک خطرناک فریکچر ہوئی تھی میری بہن ہے، میں جس طرح بیٹھے تھا درد شروع بہن میں تھلے نہیں اس کے علاوہ 2-3 اور چیزیں جو ہیں ہم سمجھتے ہیں بہت عمران خان نے جب کہا کہ یہ سازش ہے، بیسیکلی یہ سازش کپڑے گئے یہ سازش جو تھی یہ رائٹ فرام دی کریشن آف پاکستان، جنرل شہزاد صاحب بتائیں گے کہ کیسے لیفٹ کے زمانے سے سازش امریکہ نے پاکستان لڑکی آئی تھی لیکن وہ تجربہ خان نے میں پہ کہنا شام تجربہ کوئی نہیں زمانے سے لے کر آج ہم تک چلا رہے ہیں جو بھی پالیسی پاکستان میں چلتی ہے یہ امریکن یا کوئی کیمرہ مین میں اینکر ادھر ایڈیٹنگ والا بھی بندہ شام واسطے ایک ایڈیٹنگ پروفیشنل ہوئے اڈوب یا فلموں کرتا ہوئے ایک اینکر نہ تجربہ کار بھی چلے گی لیکن ایڈیٹنگ والا تجربہ کار ایک کیمرہ مین کر دیں نمبر میرا لے کر دیں گے بندے کا دیں گے میں شرٹ شوٹ آیا نا سارا سسٹم سارے نہیں بیسک گول اور دے انہیں سر کلوز سوال آپ سے ہے آپ یہ سینٹر میں آ جائے سینٹر میں جائے کہ وہ کر لیں نمبر سے میں بھی تھی ہوں میں اپنا سیو کرا اپنا کوئی نہیں بتا ہی کرنے مطلب بندہ ہی 308 اچھا 420 74 محمد بلال احمد خان اچھا محمد بلال نہیں چینل کیڑا ESA غلط لکھتا یہ ایسے ہی غلط لکھا کون سا جو میرا اچھا آگے محمد بلال پوری آزاد یہ صرف ایک کلچرلی
نہیں ہے اب دنیا میں صرف 4 بڑی طاقتیں گریٹ پاور کے ساتھ، پہلی امریکا، دوسری روس اور تیسری چین. جو چین ابھی آزاد کتنی سمجھتی کہ چین ایک بڑی طاقت ہے. چوتھا اس نے کہا ہندوستان، کیونکہ انگلینڈ کا تو اس کو احساس تھا کہ ہندوستان کے بغیر انگلینڈ کبھی بڑی طاقت نہیں ہے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ آج انگلینڈ کا وزیر اعظم ہندوستان کا ہی ہندوستانی طاقت وزیر اعظم بن گیا ہے. یعنی انگلینڈ اب گریٹ پاور میں شامل نہیں ہے. ہندوستان تیزی سے گریٹ پاور کے طور پر اپنے منزل کی طرف بڑھ رہا ہے. اور ہم کیا ہیں؟ ہم جو نہرو نے کہا تھا کہ یہ ایک صرف کلچرلی اٹانومس اینٹی ہے، بس کوئی اس کے سوورن انڈیپینڈنس نہیں ہوگی، آزاد نہیں ہوگا. نہرو نے کچھ بھی نہیں کیا، انڈیا نے کچھ نہیں کیا. انڈیا نے توڑا ضرور تھا پاکستان کو، لیکن اس وقت ایک سیاستدان یہ توڑا تھا، ایک سرکاری بھٹو تھا جس نے ایک پاگل جرنیل کو جو راتوں کو سوتا نہیں تھا اس کو آگے لگا کر فوج کو 75 ملین عوام کے خلاف لڑا. اس وقت پاکستان کے 75 ملین پاکستانی تھے، ان کے خلاف فوج کو کھڑا کیا. 30,000 تو نتیجہ ہوگا وہ ملٹری ڈبیکل جس سے ہمارا آدھا ملک کٹ گیا. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج پھر وہی سچویشن ہے. آج اسی طرح وہ اسی قسم کا سیاستدان میدان میں آ گئے جو بھٹو کی نسل کے تھے. وہ زرداری ہے، بھٹو کہا جاتا ہے زندہ ہے، اور دوسری طرف شریف خاندان ہے. انہوں نے اپنے خزانے ملک کو لوٹ کر باہر بھر دیے ہیں. اس ملک میں کوئی نہیں ہے آج تک یہ اپنا باہر کرواتے ہیں. تو آج وہ جو نہرو کی جو مشین کو وہ انہوں نے پوری کر دی ہے. پاکستان ایک صرف ایتھنک اور زبانی اور لسانی بنیادوں پر ایک کلچرلی اٹانومس بن گیا ہے. ہماری جو سوورن انڈیپینڈنس تھی وہ امریکہ کے حوالے کر دی گئی ہے، اور کرنے والا فوجی جرنیل تھا جو حملہ کیا. اس فوج کا ذمہ داری تھی پاکستان کی آزادی کا تحفظ کرے، وہ اس کا خلاف ہے. وہ جو ایک آدمی جس نے پوری فوج کے نام کو استعمال کر کے یہ کیا، اب وقت آ گیا ہے قوم اس بات کا احساس کرے کہ کسی ایک کو کوئی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ پاکستان کا رولر ہونا چاہیے. اس باہر کی طاقت کو پاکستان کے اوپر اب صرف پاکستان کے عوام وہ فیصلہ کریں گے کہ ہمارا رولر کون ہوگا. اور اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے جو کہ ساری دنیا میں تسلیم شدہ ہے، اور وہ ہے انتخابات، فری اور فیئر الیکشن. وہ اگر نہیں ہوں گے تو یہ کچھ برباد ہو جائے گا. تو آپ لوگ سب سے میں آپ کے مسرت کو پاکستانی عوام کو میرا یہ یقین ہے کہ پاکستان کے اداروں کو برباد کرنے میں پہلے بھٹو تھا، آج یہ سیاستدان ہے یہ برابر برباد کر رہے ہیں. یہ کے بعد پارلیمنٹ کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے، ایک تھیٹر بنا دیا ہے، فوج کا ستیہ ناش کر دیا ہے، فوج کو انہوں نے پولیس بنا دیا ہے، فوج کے چیف کو آئی جی پولیس بنا دیا ہے. تو ہمیں ان سب باتوں کو درست کرنا ہے. ان اداروں کو ان کا جو تدریم ہے، جو تحریم ہے اور جو عزت ہے وہ ریسٹور کرنی ہے. فوج پاکستان کی فوج بڑی دنیا میں تسلیم شدہ فوج ہے. اس کو پاکستانی عوام نے ہمیشہ 75 سالوں سے سپورٹ کیا ہے اور ابھی بھی کریں گے ہم انشاءاللہ. کیونکہ فوج اسی طرح کام ہے. صرف یہ ایک آدمی جب آ جائے وہ غلط فیصلے کر کے تو 6 لاکھ 7 لاکھ لوگ فوجیوں کے نام پر جب غلط فیصلے کریں تو ایسے لوگوں کا ہمیں علاج ڈھانچہ بھی کرنا ہوگا. اسی طرح جوڈیشری اور جو بادشاہ یہ جو ہے کیا پارلیمنٹ، یہ سب ان چیزوں کو درست کرنے کے صرف ایک انتخابات کا طریقہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نیوی سے ریٹائرڈ وائس ایڈمرل ہوں. 43 ایئرز آف سروس کے بعد ریٹائر ہوا. اس وقت جس حالات میں پاکستان ہے، میری صرف ایک ہی پورے پاکستانیوں سے ایک گزارش ہے کہ ہم سب کو مل کر ایک قانون کی حاکمیت، کانسٹیٹیوشن کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے. اور جو حالات اس وقت پاکستان کے ساری دنیا میں جا رہے ہیں انتہائی شرمندگی کے باعث ہیں. ہمیں سب کو کوشش کر کے کانسٹیٹیوشن کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے اور قانون کی حاکمیت ہونی چاہیے. ہم نے ساری زندگی فوج کی نیوی کی سروس کی.
اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی جب تک ہمیں زندہ ہے ہم اس ملک کے لیے جان جو بھی کر سکتے ہیں کریں گے. بہت بہت نام بتائیے گا. وائس ایڈمرل خاورل. سینٹر میں آ جائیے سر, سینٹر میں آئیے, سامنے دیکھیے گا, سینٹر میں آ کے سامنے دیکھیے گا. میں پاکستان ایئر فورس سے ریٹائرڈ پاکستان جو کہ ہماری آرگنائزیشن ہے جو کہ ریٹائرڈ آرمی ایئر فورس نیوی کے جتنے آفسرز ہیں ان کی ہماری ایک آرگنائزیشن ہے. اور میرے سینئر کافی سال ایئر فورس کے اندر ریٹائر ہو گئے. ہمیں بھی وہی ہے کہ ایک ہم سب کو مل کے اس ملک کو بتانا ہے. جو بدنامی ہو رہی ہے فوج کی کسی کے اندر ایئر فورس اور نیوی بھی سب کہتے ہیں کہ آرم فورسز میں آ رہے ہیں کہ بدنام کر رہے ہیں, مگر بات یہی ہے کہ ہم سب کو مل کے کام کرنا ہے اور اس کو واپس طرف لے کے جانا ہے جو کہ آج کے سال پہلے چل رہے تھے. ملک کے لیے اب سب کو باہر نکلنا ہے اور اب جب ضرورت پڑے گی کیونکہ اب 6-7 لاکھ ایئر فورس ہے, ایئر فورس 23 لاکھ ہے, تو 8.5-9 لاکھ لوگ ہیں, 22 کروڑ ایئر فورس اور نیوی جتنے میرے کولیگز ہیں سارے اسی اوپینین کے ہیں, ریٹائرڈ بھی ہیں, سرونگ بھی ہیں کہ بھائی ہمیں اس ملک کی قربانی دینی پڑے گی, اس ملک کو واپس صحیح راستے پہ چلانا پڑے گا. جو کچھ پچھلے سال میں ایک ہوا ہے یہ بالکل پاکستان کی رہنمائی کے لیے. نام بتا دیجیے. ایئر کمانڈر خالد جی. میں اس کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جب مشرف کے موومنٹ شروع کی ہم لائر کے ساتھ کھڑے ہوئے. آج بھی جب ملک اس حالت میں پہنچ گیا ہے ہسٹری کے اوپر دباؤ ہے, ہسٹری کے اوپر جس طرح اور لائرس کمیونٹی ان کے سپورٹ میں باہر نکل رہی ہے, ہم بھی اس کا آگاہ کرتے ہیں. ہم بھی اس موومنٹ میں لائرس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. سپورٹ سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو ایک بات کہی کہ آصف علی صاحب سے رابطہ کیا گیا تھا, کیا وہ رابطہ اس لیے تھا کہ پی ڈی ایم حکومت کو اس حوالے سے مجبور کیا جائے آصف علی صاحب کی طرف سے کہ وہ فوری طور پہ انتخابات میں جائیں یا مارشل لا کی طرف جائیں؟ لیکن ہمارا رابطہ اس پر تھا, ہمارا صرف رابطہ یہ تھا کہ ہم ان کے ساتھ اپنے جو ویوز ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں. حالات ہے غلطی سے ہو گیا, پہلے ہو گیا, میں نے نہیں کیا, کچھ بھی ہو گیا تھا, کیسے یہ بتائیں وہ غلطی سے ہوا تھا. میں نے پاکستان کی عوام میں اتنی مقبول تھی کہ ہم